جموں ریلوے اسٹیشن سے ہم ٹرین میں سوار ہوئے تو ریل کا یہ پہلا سفر مجھے بڑا افسانوی محسوس ہوا۔ میں کھڑکی سے منہ نکال کر بیٹھ گیا اور گرد و پیش کے عجیب و غریب ماحول کو دیکھنے لگا۔ نزدیک کے کھمبے برق رفتاری سے پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے اور دور کے درخت بہت آرام سے ہمارے ساتھ ساتھ آگے کی طرف رواں تھے۔ کچھ دیر بعد پہیوں کی گڑگڑاہٹ میں تال اور سر کے ساتھ طبلے کی تھاپ بجنے لگی اور انجن کی چھکا چھک میں موسیقی کی بہت سی دھنیں سما گئیں۔ ریل کی پٹری میں جب کوئی موڑ آتا تو ٹرین سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی گزرتی۔ ایک موڑ پر میں ٹرین کے ڈبوں کی تعداد گن رہا تھا کہ انجن نے بڑے زور سے دھواں چھوڑا اور کوئلے کا ایک ذرہ میری آنکھ میں پڑ گیا۔ یوں محسوس ہوا کسی نے میری پلکوں کے اندر دیا سلائی جلا کے رگڑ دی ہو۔ آنکھ سرخ ہو کر سوج گئی۔ سزا کے طور پر مجھے کھڑکی والی سیٹ سے اٹھا کر درمیان میں ایک محفوظ جگہ بٹھا دیا گیا۔ چھوٹے بڑے اسٹیشن آتے، ٹرین رکتی، گارڈ جھنڈی ہلاتا، انجن سیٹی بجاتا اور گاڑی روانہ ہو جاتی۔ پلیٹ فارموں پر بڑی چہل پہل تھی۔ کلی اور مسافر بدحواسی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ خوانچے والے بھانت بھانت کی صدائیں لگاتے تھے، ہندو پانی، مسلمان پانی، حلوہ پوری۔ میں دور ہی دور بیٹھا اس رونق کو حسرت سے دیکھتا رہا اور دل میں عزم کیا جب کبھی اکیلے سفر کروں گا تو ہر بڑے اسٹیشن پر اتر کے کچھ نہ کچھ ضرور کھاؤں گا، چلتی ہوئی گاڑی سے لپک کر پلیٹ فارم پر اترا کروں گا اور جب ٹرین حرکت میں آ جائے گی تو چھلانگ لگا کر سوار ہوا کروں گا۔ گارڈ کے روب داب نے بھی میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس کے ادنا سے اشارے کے سامنے گاڑی کا دیو ہیکل انجن بالکل بے بس تھا۔ سفید وردی، سفید ٹوپی، سرخ اور سبز جھنڈیاں، منہ میں وسل۔ گارڈ کی آن بان مجھے خوب بھائی اور میں نے جموں کی ہری ٹاکیز میں گیٹ کیپر بننے کا ارادہ ترک کر کے ریلوے کا گارڈ بننے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ لدھیانہ گزر کر غروب آفتاب کے بعد دوراہا کا اسٹیشن آیا۔ یہاں گاڑی صرف نصف منٹ رکتی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی سامان باہر پھینکا، خود بھی کود کود کر نیچے اترے۔ پلیٹ فارم پر ہو کا عالم طاری تھا۔ نہ روشنی، نہ کلی، نہ کوئی سواری۔ ہم نے سامان اٹھایا اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے بڑی مشکل سے نہر سرہند کے گھاٹ پر پہنچے جو اسٹیشن سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھی۔ چمکور صاحب سے ہوتی ہوئی روپڑ جانے والی کشتی مسافروں سے کھچا کھچ بھری تیار کھڑی تھی۔ ملاح نے زبردستی ٹھونس ٹھانس کر ہمیں کشتی میں فٹ کر دیا۔ آدھی رات کے قریب ملاحوں نے ہر مسافر سے 2 آنے چراغی وصول کی اور ایک دھندلی سی لالٹین جلا کر ایک بانس کے ساتھ لٹکا دی۔ ہمارا سفر پانی کے بہاؤ کے خلاف تھا، اس لیے ایک موٹا سا رسہ کشتی کے ساتھ باندھا تھا۔ رسے کے دوسرے سرے پر 2 بیل جوتے ہوئے تھے اور ایک ملاح لاٹھی کاندھے پر رکھے مشل جلائے بیلوں کو ہانکتا ہوا دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا۔ کشتی کو کئی جگہ روک کر اس کے تلے میں بھرا ہوا پانی نکالا گیا۔ بہلول پہنچ کر بیلوں کی جوڑی تبدیل کی گئی۔ اگلے دن دوپہر کے قریب کشتی چمکور صاحب پہنچی۔ دادی اماں نے ہمیں خوش آمدید کہا، اپنے پلو سے کھول کر کچھ لڈو کھانے کو دیے۔ ان کی عمر کوئی 104 برس کے قریب تھی۔ دانت مضبوط تھے، نظر تیز تھی، چلنے میں وہ ہم سے بھی زیادہ سبک رفتار تھیں۔ دادی اماں کے قدیمی ملازم کرم بخش نے ہمارا سامان اٹھایا۔ وہ بھی 70 برس سے اوپر تھا۔ سامان کے بوجھ کے باوجود اسے پسینہ تک نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دیسی جوتے لوہے کے کھرپے کی طرح سخت تھے۔ اس نے جوتے کھول کر میرے حوالے کر دیے اور آگ کی طرح تپتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں یوں خراما خراما چلنے لگا جیسے سرسبز گھاس پر چہل قدمی کر رہا ہو۔ وہ کھجور اور کیکر کے بکھرے ہوئے کانٹوں پر بے تکلف برہنہ پا چلتا پھرتا تھا۔ شدید سردی میں اکثر اس کے پاؤں کی ایڑیوں کی جلد خشک ہو کر پھٹ جاتی۔ کرم بخش گاؤں کے موچی کے پاس جاتا اور جس طرح لوگ پھٹے ہوئے جوتوں کو گٹواتے ہیں اس طرح اپنی ایڑی کی جلد میں ٹانکے لگوا کر آ جاتا۔ چمکور صاحب میں بہت سے گردوارے اور ایک خانقاہ تھی۔ گردواروں میں سب سے اونچا درجہ کلغی والے بادشاہ کے گردوارے کا تھا۔ سکھوں کی روایت کے مطابق پنجاب کے ایک مسلمان صوبے دار نے
گرو کے 2 کمسن صاحبزادوں کو اس گردوارے کی ایک دیوار میں زندہ چنوا دیا تھا۔ ان صاحبزادوں کے نام بابا اجیت سنگھ اور جھجار ہری تھے۔ اب انہی کے نام پر اس گردوارے کے ساتھ بابا اجیت سنگھ جھجار ہری خالصہ ہائی اسکول قائم تھا۔ دوسرے گردوارے کا نام دمدمہ صاحب تھا۔ یہاں پر کسی گرو صاحب نے طبل بجایا تھا۔ ایک مقدس مقام کا نام مسواک صاحب تھا۔ یہاں پر کسی گرو صاحب نے اپنے دانتوں پر مسواک کی تھی۔ ایک اور پاکیزہ جگہ جھاڑ صاحب کہلاتی تھی۔ یہاں پر بھی کسی گرو صاحب نے کچھ کیا ہوگا۔ چمکور صاحب کی اکلوتی خانقاہ بابا صاحبہ تھی۔ بابا صاحبہ دراصل بابا شہاب الدین کا عرف عام تھا۔ وہ اپنے زمانے کے صاحب کرامت بزرگ مانے جاتے تھے۔ زہد و عبادت کے علاوہ وہ اپنے علاقے کے قاضی بھی تھے اور نیل کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ ان کے صحن میں نیل کے بھرے ہوئے مٹکوں کی قطاریں پڑی رہتی تھیں۔ ایک روز آدھی رات کے وقت سکھوں کے ایک بہت بڑے گرو اچانک بابا صاحب کے احاطے میں آ گئے۔ وہ روپوشی کے عالم میں جان بچاتے پھر رہے تھے کیونکہ ان کے تعاقب میں سرہند کا حاکم فوج لے کر نکلا تھا۔ گرو صاحب نے کہا، بابا جی، اگر میں جلتی ہوئی بھٹی میں کود جاؤں تو شاید میری روحانیت مجھے آگ سے بچا لے، لیکن سرہند کے حاکم سے بچنے کے لیے انسانی وسیلہ درکار ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی وسیلہ ہو تو بتاؤ۔ بابا صاحب نے جواب دیا، گرو جی مہاراج، وسیلہ خدا کے حکم کے بغیر میسر نہیں آتا۔ آپ اللہ کا نام لے کر اس نیل کے مٹکے میں بیٹھ جائیں، شاید خدا اسی میں کوئی بہتری کر دے۔ گرو صاحب ایک مٹکے میں بیٹھ گئے۔ بابا صاحب نے مٹکے کا منہ کپڑے کی جالی سے ڈھانپ دیا۔ سرہند کے حاکم نے اپنی فوج کی مدد سے چمکور صاحب کا کونا کونا چھان مارا، گردواروں کے گرنتھیوں کو زمین پر لٹا لٹا کے پٹوایا، بہت سے گھروں کی تلاشی لی، گنے کے کھیتوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ کچھ سپاہی سلام کرنے کے بہانے بابا شہاب الدین کے ہاں بھی آئے، باتوں ہی باتوں میں ان کے گھر کا جائزہ بھی لے لیا اور مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ راتوں رات فوج اپنی مہم پر آگے بڑھ گئی۔ صبح سویرے بابا صاحب نے گرو صاحب کو نیل کے مٹکے سے نکالا اور انہیں نئے کپڑوں کا جوڑا پیش کیا۔ گرو صاحب نے کہا، بابا جی، اب میں کبھی سفید کپڑے نہ پہنوں گا۔ آج سے نیلا رنگ میرے پنتھ کا رنگ مقرر ہوا۔ وہ بابا شہاب الدین کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ چند روز بعد چمکور کے گردواروں کے گرنتھی ایک وفد کی صورت میں بابا صاحب کے پاس آئے۔ انہوں نے بڑے ادب و نیاز سے بابا صاحب کی خدمت میں ریشم کی ایک تھیلی پیش کی۔ اس تھیلی میں گرو صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا فرمان تھا، جس میں سارے سکھ پنتھ کی طرف سے بابا شہاب الدین کو اپنا محسن مانا تھا۔ اس احسان کے بدلے گردواروں کی کچھ زمین بابا شہاب الدین اور ان کی اولاد کے حق میں وقف کرنے کی پیشکش کی۔ بابا صاحب نے اس فرمان کی پشت پر یہ تحریر لکھ دی، اگر یہ موقع گرو صاحب کے ساتھ جہاد کا ہوتا تو بخدا شہاب الدین خود اپنے ہاتھ سے ان کا سر قلم کر دیتا، لیکن یہ جنگ ایک سیاسی تنازعہ ہے۔ میں نے گرو صاحب کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، فقط ایک اخلاقی فرض ادا کیا، اس کی اجرت میرے لیے حلال نہیں۔ زمین کی پیشکش کو میں اپنی آل اولاد پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتا ہوں۔ البتہ میری خواہش ہے کہ چمکور کی حدود میں سور کا گوشت لانا بند ہو جائے۔ اگر سکھ قوم یہ درخواست مان لے تو یہ اس کی عنایت ہوگی۔ سکھوں نے برضا و رغبت اس شرط کو قبول کر لیا اور اس وقت سے چمکور میں سور کے گوشت کی سختی سے ممانعت ہو گئی۔ چند سال بعد بابا صاحب کی وفات ہوئی تو دور دور سے ہزاروں سکھ اور مسلمان ان کے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ عقیدت مندوں نے اپنے ہاتھ سے بابا صاحب کا مقبرہ تعمیر کیا، جو ایک سادہ سی 4 دیواری پر مشتمل تھا۔ بابا صاحب کی وصیت کے مطابق اس پر چھت نہیں ڈالی گئی۔ بابا صاحب کی زندگی میں یہ رسم چل نکلی تھی کہ گاؤں میں آنے یا گاؤں سے جانے والی بارات ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتی تھی۔ بابا صاحب کچے چاولوں میں شکر ملا کر ایک ایک مٹھی براتیوں میں بانٹ دیتے۔ ہندو، سکھ، مسلمان سب اس تبرک کو دلہا دلہن کے لیے نیک فال سمجھتے تھے۔ بابا شہاب الدین کی وفات کے بعد اس رسم میں ایک شدت آ گئی۔ اب ہر بارات بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوتی، لوگ کچے چاولوں میں شکر ملا کر مزار پر پھینکتے، پھر ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ براتیوں میں تقسیم کرتے۔
چاولوں کے جو دانے مزار پر پڑے رہ جاتے ان کو چگنے کے لیے کبوتر جمع ہو جاتے۔ بابا صاحب کے ساتھ کبوتروں کی عقیدت مندی کے متعلق طرح طرح کے قصے بن گئے۔ رفتہ رفتہ کبوتروں کو اتنا تقدس حاصل ہو گیا کہ چمکور کی حدود میں ان کا شکار حرام شمار ہونے لگا۔ جس مقام پر بابا شہاب الدین کا مزار واقع تھا اس سے کچھ فاصلے پر ایک وسیع و عریض میدان تھا جسے پانڈوانہ کہتے تھے۔ چمکور کے بڑے بوڑھوں کو یقین تھا کہ کورو پانڈو کی مہابھارت والی لڑائی اسی میدان میں ہوئی تھی، کیونکہ ذرا سا کردنے پر اس میدان سے طرح طرح کے پرانے سکے اور جنگی ہتھیار مل جاتے تھے۔ تیز بارش کے بعد جگہ جگہ انسانی ڈھانچوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نکل آتی تھیں۔ اگر کبھی ہوا تیز ہو تو ان ہڈیوں کی رگڑ سے جا بجا چراغ سے جل اٹھتے تھے۔ برسات کی اندھیری راتوں میں یہ روشنیاں مافوق الفطرت سما باندھ دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ مشہور ہونے لگا کہ یہ روحانی دیے بابا صاحب کی کرامت سے روشن ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کبھی رات کو پانڈوانہ کے میدان میں بابا صاحب کی کرامت جگمگاتی تو گاؤں کی بڑی بوڑھیاں سر ڈھک کر چھت پہ چڑھ جاتی اور دامن پھیلا کر بابا صاحب سے برکت کی دعائیں مانگتی۔ بابا شہاب الدین کی وفات کے بعد ان کے اکلوتے فرزند بھولے میاں نے نیل کا کاروبار سنبھالا۔ وہ ایک دیندار آدمی تھے، انہوں نے سیدھی سادی زندگی بسر کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے اور پوتے اسی ڈگر پر قائم رہے، لیکن چوتھی پشت میں جا کر چودھری مہتاب دین نے ایک نیا رنگ پکڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے گردواروں کے گرنتھیوں سے مل کر زمین کی پیشکش پر حق جمانے کی کوشش کی۔ یہاں سے ناکام ہو کر انہوں نے نیل کا ایک پرانا مٹکا لیا، اسے پھولوں سے خوب سجایا، گھر کے صحن میں ایک سنہرا شامیانہ تان کر اس کے نیچے ایک خوبصورت تخت بچھایا، اس تخت پر ریشمی تکیوں اور گدوں کے درمیان مٹکے کو جما کر رکھ دیا۔ 2 خوش پوش ملازم رکھے جو مورچھل اٹھائے ہر وقت بڑے ادب سے مٹکے پر پنکھا ہلاتے رہتے تھے۔ چودھری مہتاب دین نے یہ چرچا کروا دیا کہ یہی وہ مقدس مٹکا ہے جس میں بابا شہاب الدین نے گرو صاحب کو چھپایا تھا۔ پہلے پہل اکا دکا سکھ مٹکے کی زیارت کے لیے آئے۔ اس کے بعد ان کے عقیدت مند چڑھاوے کے پھول، حلوے، مٹھائیاں اور پھل لا کر درشن کرنے لگے۔ چند مہینوں کے بعد جب سنگھ سبھا کے موقع پر چمکور صاحب میں سکھوں کا سالانہ اجتماع ہوا تو ہزاروں زائرین نے مٹکے کو تعظیم دی۔ چودھری مہتاب دین نے تعظیم دینے کا یہ عملی طریقہ رائج کیا کہ عقیدت مند پہلے ہاتھ جوڑ کر مٹکے کو نمسکار کرتے، پھر گھٹنوں کے بل جھک کر اسے ادب سے چھوتے، آخر میں چاندی کے روپے یا سونے کی مہر کا نذرانہ مٹکے میں ڈال دیتے۔ پہلی سنگھ سبھا پر 1,500-2 ہزار روپے جمع ہوئے، دوسری پر 5-6 ہزار۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سنگھ سبھا کے روز مٹکا بار بار بھرتا اور بار بار خالی کیا جاتا۔ 5-7 برس میں چودھری مہتاب دین ایک معمولی نیل فروش سے ترقی کر کے لکھپتی رئیس بن گئے۔ چمکور کے ارد گرد انہوں نے سینکڑوں ایکڑ اراضی خرید لی۔ بابا شہاب الدین کے کچے مکان کو گرا کر ایک عالی شان حویلی تعمیر کروائی، جس کے چوبارے کی چھت بلندی میں آس پاس کے گردواروں کے کلس کا مقابلہ کرتی تھی۔ گرنتھیوں کو یہ گستاخی ناگوار گزری، وہ ویسے بھی چودھری مہتاب دین سے خار کھائے بیٹھے تھے۔ مٹکے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے گردواروں کی آمدنی پر برا اثر ڈالا تھا۔ چودھری مہتاب دین کی بڑھتی ہوئی عمارت میں ان کو اپنے حقوق کا خون ہوتا نظر آتا تھا۔ ان میں صلاح مشورے ہوئے کہ چودھری مہتاب دین کے چوبارے کی بلندی گردواروں کے کلس سے تو کم ہونی چاہیے۔ ادھر چودھری صاحب نے نہلے پر دہلا مارا۔ اس سازش کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے انہوں نے چوبارے کی چھت پر سکھوں کے جھنڈے لگا دیے، چوبارے کے اندر شامیانہ تان کر تخت پوش بچھایا، تخت پوش پر ریشمی گدوں کے درمیان نیل کا خالی مٹکا جما کر رکھ دیا۔ اب چھت پر موجود یہ کمرہ چوبارہ مٹکا صاحب کہلانے لگا اور سکھوں میں دور دور تک شہرت ہو گئی۔ واہ بھائی واہ، چودھری مہتاب دین نے اپنے خرچ پر مٹکا صاحب کے لیے ایسا بلند و بالا چوبارہ بنوایا ہے کہ چمکور کے گردواروں کو بھی مات کر دیا۔ ہر سنگھ سبھا کے بعد چودھری مہتاب دین سونے چاندی کے سکوں کو گلا کر سلاخوں میں ڈھال لیتے، ان سلاخوں کو اپنی حویلی کی اندرونی دیواروں میں خفیہ طور پر گاڑ دیتے۔
اس خزانے کی حفاظت کے لیے چودھری نے ایک نرالی ترکیب نکالی۔ 8-10 قاری اور حافظ ملازم رکھ لیے۔ اندر کے کمرے میں ہر قاری باری باری 2-2 3-3 گھنٹے بابا شہاب الدین کے لیے قرآن خوانی کرتا، 1-2 نوکر ان کی خدمت پر مامور رہتے۔ اندرونی کمرے میں 24 گھنٹے چراغ جلتا اور قرآن خوانی جاری رہتی۔ 1 پنتھ 2 کاج، بابا شہاب کی روح کو اصالِ ثواب بھی ہوتا رہتا اور چودھری مہتاب دین کے خزانے کی حفاظت بھی ہوتی رہتی۔